بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، آج پہلی تاخرات ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اس تاریخی اور قدیم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد ہے کچھ دین کی باتوں کو سننا. ظاہر ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سننا بھی ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور آج کی یہ رات عبادت کی رات ہے. اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اس اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی رات یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. مجھے جو موضوع آج آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے نماز میں ہونے والی غلطیاں. ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں توحید کے بعد، اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر نماز کا معاملہ انسان کا صحیح ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز ہم جیسے چاہے ویسے پڑھیں، جیسے باپ دادا کو دیکھتے چلے آئے پڑھیں، جس پر ہماری بچپن سے عادت ہے وہ طریقہ اپنائیں؟ نہیں، نماز باپ دادا کے طریقے والی نہیں چلے گی. نماز وہ نہیں چلے گی جس پر ہم پڑھتے چلے آئے ہیں بچپن سے. نماز وہ چلے گی جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. نماز کا معاملہ آسان نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کی نماز آپ کی برباد ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے. تو حضرت حذیفہ نے نماز کے بعد اس سے کہا ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اور اگر اسی نماز کے اوپر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال فطرت پر نہیں ہوگا، تمہارا انتقال رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا، فطرت کے خلاف تمہارا انتقال. اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو نماز میں رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے، اور نماز میں بس آتا ہے کھٹاکھٹ رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ دیتا ہے، ایسا آدمی دنیا کا سب سے بڑا چور ہے، نماز کو چور کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بڑا اہم موضوع ہے، نماز میں ہونے والی غلطیاں. میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کر دوں. نماز میں جو کامن طریقے سے عام طور سے جو ہمارے یہاں بہت ساری لاپرواہیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنی نماز کی
اصلاح کریں گے، اگر ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو وضو آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے جب وضو کریں تو جب ہاتھ دھلیں تو دیکھ لیں کہ کہونیوں سمیت آپ کا ہاتھ دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے۔ پیر دھلیں تو دیکھ لیں کہ پیر کی پیچھے ایڑی جو ہے وہ سوکھی تو نہیں رہ گئی۔ وضو میں جتنے اعضاء، چہرے کو دھلنا ہے، اگر آپ کی داڑھی ہلکی پھلکی ہے تو داڑھی کے اندر بھی پانی جانا ضروری ہے۔ اگر داڑھی بڑی ہے تو ہاتھوں سے خلال کر لیں، چھوٹی داڑھی ہے تو وہ چہرے میں داخل ہے، اس کا بھی پانی سے بھیگنا ضروری ہے۔ تو یہ جو وضو کا جو طریقہ ہے، وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ آپ غالباً ہو سکتا ہے قضاء حاجت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہو، یا وضو کرنے کے لیے آپ گئے، دیر ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی ہم اپنے پاؤں کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کی ایڑی سوکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے چلا کر کے بلند آواز سے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی بربادی ہے۔ جو وضو کرنے کے دوران جس کی ایڑی سوکھی رہ جائے، ایسی ایڑی کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان وضو کر رہا ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، مگر سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو جہنم کی آگ کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ لہٰذا نماز کے پہلے اپنے وضو کو درست کر لیں، وضو جو ہے مکمل ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم ہے، پانی گرم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ اب ظاہر ہے ٹھنڈی کے موسم میں آدمی ٹھنڈے پانی کو بڑی مشکل سے ہاتھ لگاتا ہے، گرمی کے موسم میں گرم پانی کو آدمی بڑی مشکل سے ہاتھ لگاتا ہے، مگر پانی چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو، اگر آپ وضو مکمل کریں گے جو سنت کے مطابق ہے تو اس عمل کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہ عمل کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجے بلند کر دے گا؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، پسند نہیں ہے، بھاری پڑ رہا ہے، ہماری طبیعت پر گرا گزر رہا ہے، مگر پھر بھی مکمل وضو کرنا، اور وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کر کے جانا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد کے سے اگر ہمارا مکان دور ہے تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک اور اچھی بات ہے کہ جتنا قدم آپ زیادہ چل کر کے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور تیسری چیز ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بیٹھ کر کے انتظار کریں۔ عصر کے بعد آپ مسجد میں آ گئے، اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے، عصر کے بعد مسجد میں رہ جائیے اور مغرب پڑھ کر کے جائیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس عمل کی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ جیسے تاک رات میں آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ آئے ہیں رات میں عبادت کر رہے ہیں، عشاء کے بعد آپ مسجد سے نہیں نکلے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں ایسا تو فجر تک آپ مسجد میں رہیں۔ اگر مسجد میں کئی سحری کا بھی انتظام رہتا ہے، اگر اس طریقے سے آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اس عمل کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نماز کے لیے سترہ، اس کو واجب اور فرض اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو کم سے کم ضروری سنت اللہ کے رسول کی تاکیدی سنت ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں سترہ اپنے آگے رکھیں۔ سترہ جو ہے وہ دیوار بھی بن سکتی ہے، کھمبا بھی بن سکتا ہے، کوئی چیز بھی بن سکتی ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان بھی آپ کا سترہ بن سکتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ سترہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب دیوار یہاں ہے اور اچھی خاصی جگہ یہاں موجود ہے اور آپ وہاں پیچھے کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیصلی الی سترہ، تو وہ سترہ کی طرف نماز پڑھے، ولیدنو منہا، اور سترہ کے قریب ہو جائے، ولا یدا احدا یمر بینہ وبینہا، اور جب سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے تو اپنے اور سترہ کے بیچ میں پھر کسی کو گزرنے نہ دے۔ آپ بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اب بھائی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اب آپ کہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور مان لیجیے نمازی کو جانا ہے، اب آپ کے نماز پڑھنے تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔
اگر آپ ستھرا رکھ کے نماز پڑھتے تو آرام سے مصلی جا سکتا تھا. تو کوشش کریں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں، ستھرا رکھ کر کے نماز پڑھیں. چاہے آپ دیوار کو ستھرا بنا لیں، کسی چیز کو ستھرا بنا لیں، یا کسی مصلی کو، نمازی کو ستھرا بنا لیں، ستھرا کے بغیر نماز نہ پڑھیں. اسی طریقے سے جب نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں صف کے معاملے کو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے. کوئی انسان آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، اور پیروں کے بیچ میں اچھا خاصا ڈسٹینس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو. فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے کا ایک حصہ ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پکڑ پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کرتے تھے اور کہتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اختلاف مت کرو، فتختلف قلوبکم، اگر صف سیدھی نہیں ہوگی تو تمہارے دل میں بھی اختلاف پیدا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. صف کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، صف کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے. ہمارے دل کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب برابر نہیں کرتے. یہ سب تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام نے ایسا طریقہ بنا دیا ہے کہ کروڑ پتی کے بغل میں جھاڑو دینے والا ایک غریب آدمی ہے، مسلمان اگر ہے، وہ آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اسے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہوتا ہے. بادشاہ کے بغل میں ایک معمولی غلام اور نوکر کھڑا ہے، بادشاہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے. بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ اللہ کا دربار ہے، یہ سب تو سب کے اندر آپ اس بات کا خاص خیال. اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے حتیٰ کأنما یصوی بها القداء، جیسے تیر کو لائن سے رکھا جاتا ہے، تیر بالکل لائن سے ایک دم ایک سیدھ سے ایک رو میں رہتا ہے، ویسے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بالکل ایک رو میں رکھتے تھے. اور حتیٰ رأى أننا قد عقلنا عنه، اللہ کے نبی اتنا زیادہ اس پر توجہ دیتے تھے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے تو آپ نے صفوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کرنا بند کر دیا. ثم خرج یوما، ایک دن اللہ کے نبی نماز کے لیے نکلے، ابھی آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ باقی صف والوں سے آگے ہے، نکلا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا آگے کی طرف کھڑا ہے باقی صف والوں کے مقابلے میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عباد اللہ لتصبن صفوفکم او لیخالفن اللہ من وجوہکم، اے اللہ کے بندوں اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دل میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف ڈال دے گا. تو صف کا درست کرنا بہت ضروری ہے. آپ کوشش کریں قدم سے قدم ملائیں، اور جب قدم سے قدم ملے گا تو آٹومیٹک کندھے سے کندھا بھی مل جائے گا. اور صفوں کو سیدھی کریں، آگے پیچھے صفوں کو نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نماز شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ذرا کو بائیں ذرا پہ رکھیں. جب دایاں ذرا آپ بائیں ذرا پر رکھیں گے تو ہاتھ پیٹ پہ نہیں جائے گا، ہاتھ ناک پہ نہیں جائے گا، ہاتھ آٹومیٹک سینے پر آئے گا. تو بخاری میں کلیئر تو نہیں بتایا گیا کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، مگر یہ لفظ کہ ذرا پر ذرا کو رکھا جائے، ذرا اس کو بولتے ہیں. ذرا پر جب ذرا کو آپ رکھیں گے تو آٹومیٹک ہاتھ اوپر آئے گا، نیچے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اور ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. تو مرد اور عورت دونوں کا نماز کا طریقہ سیم ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ عورت تو سینے پر باندھے گی اور مرد بیچارہ وہ ناف کے نیچے باندھے گا یا پیٹ پر باندھے گا. جو صحیح طریقہ ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے. اس کے بعد آپ دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا آپ بہتر یہ ہے کہ اللہم باعث بینی والی پڑھیں، وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اگر وہ آپ کو یاد نہیں ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ چاہے آپ کی نماز فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں، چاہے جماعت سے پڑھ رہے ہوں، چاہے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ مشٹ ہے.
کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی کے اندر ہے حضرت عبادہ بن صامت کی کہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول کو مشکل ہونے لگی، پیچھے صحابہ کی بھی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا حزن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم لوگ جلدی جلدی آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تفعلوا، امام کے پیچھے قرات مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اگر مسجد میں آئے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ رہے ہیں، اب آپ پہنچے تو امام صاحب بالکل آخری آیت پر تھے، تو آپ جلدی سے نماز میں شامل ہوئے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ دعائے ثنا پڑھیں گے تو جتنی دیر میں آپ دعائے ثنا پڑھیں گے اتنی دیر میں امام صاحب رکوع بھی کر لیں گے اور رکوع سے اٹھ بھی جائیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ جب آئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیجئے۔ اگر امام کے ساتھ آپ کو ایک آیت مل رہی ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو 2 4 5 10 سیکنڈ کے بعد بھی اگر آپ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کو وہ رکعت مان لی جائے گی، آپ کی وہ رکعت کنسیڈر ہو جائے گی، مان لی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے اور امام رکوع سے اٹھ گیا، تب آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ آئے اور امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تب بھی آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو امام کے ساتھ حالت قیام میں سورہ فاتحہ کا ملنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا، رفع یدین بھی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رفع یدین بس ایسے بالکل ہلکا سا معلوم ہو رہا ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں رفع یدین کے لیے جو لفظ آتا ہے حذو منکبیہ، یا تو اللہ کے رسول اپنے کندھے کے لیول کے اوپر اٹھاتے تھے یا پھر اپنے کان کے لیول کے اوپر اٹھاتے تھے۔ البتہ کان کی لو کو چھونے کا ذکر صحیح حدیث میں نہیں ہے، تو کان کے لیول تک یا کندھے کے لیول تک آپ رفع یدین کیجئے۔ یہ جو رفع یدین کے نام پہ ہم لوگ ایک دم بہت سستے میں کام چلا رہے ہیں، اتنے سستے میں کام مت چلائیے، بالکل اشارہ کر کے بعض حضرات رفع یدین کرتے ہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کون سی سورت پڑھیں گے اس مسئلے کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو فالو کیجیے۔ جیسے فجر کی سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ وتر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یا پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کوئی عمل کرتے تھے اس کو فالو کیجیے، باقی آپ امام کے پیچھے قرات کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ نماز کے دوران اطمینان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ قیام کی حالت میں ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ قیام کیجیے۔ رکوع میں ہیں، اطمینان سے رکوع کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے رہیے۔ سجدے میں جائیے، اطمینان سے سجدہ کیجیے۔ یہ جو اطمینان سے کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپشن ہے، کرو تو چلے گا، نہیں کرو تو نہیں چلے گا، یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی نے 3 بار پڑھا، تینوں بار اللہ کے نبی نے ایسا کہا۔ صحابی نے آخر میں کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے میں کیسے پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو پورا نماز کا طریقہ بتایا۔ اس میں اللہ کے نبی نے فوکس کیا کہ جب تم کھڑے ہو فصل قائما حتی تعتدل قائما، اطمینان اور اعتدال کے ساتھ پڑھو۔ رکوع میں جاؤ، پیٹھ سیدھی ہو اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے رہو۔ سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدے کے تمام اعضاء آپ کے زمین پر ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ رکوع میں ایک بات کا یہ خیال رکھیں، جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر دونوں برابر ہو۔ اس کی پریکٹس کر لیں، اپنے کسی دوست کو یا اپنے گھر میں کسی کو ایک بار رکوع کر کے دکھا دیں کہ آپ کا سر، آپ کی پیٹھ یہ دونوں برابر ہے کہ نہیں۔ لیول کو برابر رکھیں
اور رکوع کی حالت میں دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ رکوع کی مختلف دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ سبحان ربی العظیم سب سے مشہور دعا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، آپ آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آپ چاہیں تو اتنا پورا پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ صرف سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پورا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سجدے میں آپ جب جائیں گے تو آپ کے بدن کے 7 اعضاء زمین پر ہونے ضروری ہیں۔ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنا، دونوں پیر کی ہتھیلی اور آپ کی پیشانی۔ پیشانی میں ناک بھی آپ کی شامل ہے، ناک بھی زمین سے ٹچ ہونی چاہیے، اور سجدے میں آپ کی کہونیاں اٹھی ہونی چاہیے۔ ہمارے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مرد حضرات وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کہونی جو ہے وہ زمین پر بچھی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، آپ نے کہا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا کر کے نماز مت پڑھو، بلکہ آپ کا ہاتھ اٹھا رہے، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اچھی خاصی گیپنگ آپ کی بغل اور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جماعت سے پڑھ رہے تو ظاہر ہے کہ جتنی جگہ ہے اتنے ہی میں ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ بات خاص خیال رکھیں کہ آپ کا جو ہاتھ ہے یہ آپ کے سر کے لیول کے برابر ہو، اور آپ کی کہونیاں زمین سے اٹھی، اور 7 اعضاء آپ کے زمین پر ہونے چاہیے۔ سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربی اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے، اس کو پڑھیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک سجدہ سے اٹھتے ہیں کھٹ سے دوسرے سجدے میں چلے گئے، غلط نہیں۔ ایک تو یہ دعا نہیں پڑھتے لوگ، وہ غلط ہے، اور دوسری یہ ایک سجدے کے فوراً بعد آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب آپ 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، اب دوسری رکعت کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، تو آپ اٹینڈم نہیں اٹھ جائیں گے، فوراً نہیں اٹھ جائیں گے، آپ 5 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد اٹھیں گے۔ آپ نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ کر کے آپ بیٹھے، اب 5 سیکنڈ کے بعد آپ اٹھیں گے۔ یہ جو 5 سیکنڈ آپ بیٹھیں گے اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو جو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے اور اپنا دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھا اور فوراً کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ دوسری رکعت میں، اور اسی طریقے سے تیسری رکعت کے چوتھی رکعت میں جب آپ کو اٹھنا ہوگا تو آپ تھوڑا سا 5 سیکنڈ بیٹھ کر کے اٹھیں۔ اچھا، اب 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا۔ اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر مان لیجیے 4 رکعت والی نماز ہے، عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کیسے بیٹھیں گے؟ داہنا پاؤں آپ اس کی ہتھیلی کو کھڑا رکھیں گے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کی سنت کا ہے، اور اس میں آپ کی جو انگلی ہوگی، یہ جو شہادت کی انگلی، اس طریقے سے آپ حلقہ بنائیں گے، اور اس انگلی کو آپ اٹھائے رہیں گے، پورے تشہد پر اس انگلی کو آپ اٹھا رہیں گے۔ اس کو اشہد اللہ پر اٹھا کر کے اللہ پر گرانا نہیں ہے، یہ اشارہ جو ہوگا یہ پورے انگلی آپ کی جو ہے یہ اٹھی رہے گی پورے التحیات کے اوپر، لیکن اس میں انگلی کو حرکت دینا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر کہ اللہ کے رسول تشہد کے دوران اس انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں دعا پڑھتے تھے تب آپ حرکت دیتے تھے۔ تو تشہد میں جہاں جہاں دعا کر رہے ہیں آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا نہیں، یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں آپ۔ جب آپ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اب یہ دعا ہے، اب یہاں پہ ہلکی سی حرکت دیجیے، یہ بالکل کمپیوٹر کے کی بورڈ کی طرح کھٹا کر نہیں ہلانا ہے، ہلکی سی آپ کو حرکت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی دعا ہے، آپ اس کی ہلکی سی حرکت دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد درود شریف پوری دعا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، پورے درود شریف کے دوران آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔ اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پوری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم پوری دعا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ دعا پڑھیں گے وہاں آپ ہلکی ہلکی انگلی کو حرکت دیں گے۔ اچھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو چوائس ہے، آپ چاہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیے، اور اگر آپ چاہیں تو التحیات کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اٹھیں، دونوں طریقے کی گنجائش موجود ہے۔
تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تب بھی آپ رفع یدین کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر رفع یدین کرتے تھے۔ نماز جب شروع کرتے تھے، جب رکوع میں جانے لگتے تھے، جب رکوع سے اٹھنے لگتے تھے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ 4 مقامات ہیں رفع یدین کرنے کے، تو تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تب آپ رفع یدین کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 4 رکعت والی نماز میں جو بیچ والا تشہد ہے، اگر یہ آپ بائی مسٹیک بھول گئے، 2 رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے آپ کھڑے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 4 رکعت لگاتار پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ تیسری رکعت پڑھ لیجیے، چوتھی رکعت پڑھ لیجیے، آخر میں آپ درود شریف پڑھنے کے بعد اور درود شریف کے بعد کی دعائیں پڑھنے کے بعد آپ سجدہ سہو کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچ والا تشہد ہے، یہ نماز کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہو، آپ سجدہ سہو کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آخری والا جو تشہد ہے وہ کمپلسری ہے، وہ اگر بھولیں گے تو پھر پوری نماز دہرانی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ آخری قعدے میں جب آپ بیٹھیں گے، چاہے آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے 3 رکعت کی مغرب پڑھ رہے ہوں، چاہے 4 رکعت کی عشاء پڑھ رہے ہوں، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تورک کریں گے۔ تورک کس کو کہتے ہیں؟ تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور اپنی کمر کے بل، اپنی سرین کے بل آپ زمین پر بیٹھیں گے۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور آپ نماز کی آخری رکعت میں ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جیسے 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں ویسے 4 رکعت پر بھی بیٹھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، کسی کو ہیلتھ وائز کوئی پرابلم ہو، بہت سارے لوگوں کو تورک کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، ان کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے، تورک نہیں کر پاتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو سنت طریقہ ہے، جو نارمل طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نماز کے آخری قعدے میں جب بیٹھیں گے تو تورک کریں گے، داہنی ہتھیلی کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے نکال کے کمر کے بل پر آپ بیٹھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ فرض کے بعد تو اس کو پڑھیں گے، سنت کے بعد بھی اگر آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک، یہ سب آپ فرض کے بعد پڑھیں گے، لیکن آپ سنت کے بعد بھی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور آپ سمجھ لیجیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سنت سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہے کہ دونوں پاؤں کی ہتھیلیوں کو ملا لیں۔ سجدے میں جب آپ جائیں تو دونوں پاؤں کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر کے سجدے میں جائیں، یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ نماز کا جو طریقہ ہے یہ مردوں اور عورتوں کے لیے سیم ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کا حکم ہے، لہذا عورت جب سجدے میں جائے گی تو بالکل سمٹ کر کے سجدہ کرے گی، اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا لے گی اور بالکل گٹھڑی بن جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام عورتیں نماز پڑھتی تھیں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو الگ سے طریقہ بتایا۔ تو جو سجدہ کرنے کا طریقہ مرد کا ہے، جو رکوع کرنے کا طریقہ مرد کا ہے، وہی سیم طریقہ عورت کا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا مسئلہ۔ فرض نماز کے بعد دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے پیچھے، فرض نماز کے پیچھے جو دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اب فرض نماز کے پیچھے کا 2 مطلب ہے، ایک تو مطلب ہے کہ آپ نماز کے اندر درود شریف کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں وہ مراد ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی مراد ہے۔ لیکن یہ دعا ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو ضروری سمجھنا اور امام صاحب ہاتھ اٹھائیں تبھی ہم ہاتھ اٹھائیں، یہ طریقہ اپنانا یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا معنی اور مطلب بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ نماز کی دعاؤں کا مطلب یاد کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کا من نماز میں لگے گا، آپ کا دل نماز میں لگے گا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ ابھی آج میں نے 21ویں پارے کی تفسیر کی تھی، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔
آج ہماری نماز ہم کو کیوں نہیں روکتی بے حیائی اور برائی سے؟ کیونکہ ہماری نماز میں ہمارا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، توجہ کہیں ہے. تو نماز فوکس کر کے پڑھیں. اگر نماز میں کبھی آپ کی توجہ بھٹک جائے تو یہ شیطان یہ کام کرواتا ہے، اور یہ الگ سے ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ کی نماز میں توجہ نہیں لگ رہی ہے اور نماز میں ذہن بھٹک رہا ہے تو بائیں طرف ہلکا سا دبا دیجئے بائیں طرف اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. بس وہ جو خنزب نام کا شیطان ہے وہ انشاءاللہ غائب ہو جائے گا اور آپ کا نماز میں انشاءاللہ ذہن لگنے لگے گا. لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا معنی اور مطلب سمجھ کر کے آپ پڑھیے. ڈاکٹر عبدالرحیم حیدرآباد کے ایک عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے. انہوں نے نماز کی پوری دعاؤں کو اردو میں، رومن اردو میں اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے کتاب تیار کی ہے. آپ کو انٹرنیٹ پر بھی وہ کتاب مل جائے گی. کتاب کو حاصل کر لیں اور نماز کی تمام دعاؤں کو اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو نماز میں آپ کا ذہن لگے گا. تو یہ نماز کے متعلق چند اہم مسائل تھے، اور نماز کے تعلق سے ہمارے یہاں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح کر دے، ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آج کی رات ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو کریں گے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے گھر میں اکٹھا ہیں، تیرے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہیں. اللہ تو ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری قوم پر اس وقت ہمارے ملک میں ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا اور تو مظلوم کی مدد فرما. اے اللہ تیرا وعدہ ہے تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے. تو نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اے اللہ آج تیرے بندوں پر صرف اس لیے ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اے اللہ تو اپنے بندوں کی مدد فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. جو کسی قسم کی گھریلو مشکل میں ہیں، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے. سب کے گھروں میں سکون نازل فرما دے. ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے ہم سب کو بچا دے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے. ہمارے دلوں کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے محفوظ کر دے. رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.